السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اس بزم کے عالم پہ خوش آمدید کہتے ہیں جزاک اور اللہ۔ آپ سے آج کے موضوع میں آپ ہمیں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ مقام شہادت کیا ہے۔ اسلام میں شہادت بلند مرتبہ ہے اور ان 4 مقامات اور مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے جن پر رب کریم جل وعلا شانہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول، کہ وہ لوگ جو اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے بارے میں فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، رب کریم فرماتا ہے کہ پس وہ لوگ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ان کی وضاحت خود فرمائی کہ من النبیین، انبیاء کرام ہیں، اور صدیقین ہیں، اور شہداء کرام ہیں، اور صالحین امت ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر رب کریم جل وعلا شانہ نے اپنا خاص فضل اور خاص انعام فرمایا ہے۔ اور پھر جب یہ ہستیاں اپنی جان رب کریم جل وعلا شانہ کی عزت و ناموس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، قرآن مبین کی عزت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصی اعزاز نصیب فرمایا کہ لوگوں کو حکم فرمایا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو فرمایا کہ انہیں تم مردہ نہ کہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب جسم کٹ جاتا ہے، اعضاء ان کے وہ بکھر جاتے ہیں اور سانسوں کا تسلسل یہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، تو اب انہیں پھر کیا کہا جائے؟ کفن بھی دیا گیا، جنازہ بھی ادا کر دیا گیا، اور پھر انہیں قبر میں بھی اتار دیا گیا، اوپر مٹی بھی آ گئی، تو اب یہ جو ٹکڑے ٹکڑے جو بدن جسم تھا تو یہ مردہ نہیں ہے، تو انہیں کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو زندگی اور موت یہ تو واضح ہو گئی۔ تو رب کریم جل وعلا شرف فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کی حقیقت ماہیت کو وہی بہتر جانتا ہے۔ تو خالق موت بھی اللہ تعالیٰ ہے اور خالق حیات بھی خود رب کریم جل وعلا شانہ ہے۔ تو اس لیے جس کو وہ زندگی فرمائے گا وہی زندگی ہے، اور جس کو وہ موت ارشاد فرمائے گا وہی موت ہے۔ تو ذرا سورہ آل عمران ملاحظہ ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ میں حکم دیا گیا کہ لا تقولوا، تم انہیں زبان سے مردہ نہ کہو۔ اب ظاہر دل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ان کا تسلسل سانسوں کا ٹوٹ گیا ہے، وہ مکفون بھی ہیں اور مدفون بھی ہیں، تو پھر اس کی انہیں کیا کہیں؟ دل میں تو یہ بات آئے گی کہ وہ مردہ ہیں۔ اب رب کریم جل وعلا شانہ نے خیالات پر بھی پہرا دینے کا حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ خیال بھی نہ کرو۔ یہ کتنی واضح ہے، زبان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور خیالات پر بھی۔ تو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے یہاں زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے قتل جسم ہوا تھا، قتل روح تو ہو سکتی ہی نہیں ہے، تو جو چیز قتل ہوئی وہی مردہ یا وہی زندہ، تو اسی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ قتل چونکہ جسم ہوا ہے تو مردہ نہ کہنا یہ بھی جسم کے بارے میں ہی ہے، روح کے بارے میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، وہ تو کافر کی بھی زندہ ہے، مسلمان کی بھی زندہ ہے۔
تو جس کی زندگی کے بارے میں وہم و گمان پڑ سکتا تھا، اسی کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ یہ جسم زندہ ہے اور انہیں تم مردہ کہنا بھی نہیں ہے اور مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے۔ اور آگے عزت افزائی کتنی فرمائی، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں، اور فرمایا فارحین، وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو جسے جو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے ملنے پر وہ خوش ہوتا ہے، تو جب رب کریم انہیں رزق عطا فرمایا تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو خوشی اور غمی، اس کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ خوش ہوتے ہیں تو مطلب کیا کہ ان کے احساسات بھی زندہ ہیں، اور غمگین شخص اگر احساس نہ ہو تو وہ غمگین نہیں ہو سکتا۔ خوشی تب ہوتی ہے جب خوشی کا احساس ہو، تو یہ خوشی کا محسوس ہونا یہ رب کریم جل وعلا شانہ نے واضح فرما دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو کچھ انہیں ملا ہے وہ اس پر بشارتیں بھی دیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور اپنے پچھلوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تم سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ملیا میٹ ہو گئے یا ہم نے کوئی گھاٹے والا سودا کر لیا ہے، بلکہ ہمیں رب کریم جل وعلا شانہ اپنی بارگاہ اقدس سے خصوصی انعامات کے ساتھ نواز رہا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی حزن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ مقام ہے شہادت کا رب کریم جل وعلا شانہ کی بارگاہ اقدس میں۔ یہاں ایک اختلاف نقل کیا گیا ہے کہ کیا یہ شہداء کی حیات جو ہے یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ تو اس کے لیے میں جناب کی خدمت میں یہ پیش کر دوں کہ صرف ایک جھلکی ہے جو اکابرین امت میں سے ہے، وہ یہ کہ صاحب روح المعانی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلَفِ إِلَىٰ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَىٰ أَنَّهَا رُوحَانِيَّةٌ وَالْمَشْهُورُ ترجیح الاول۔ فرماتے ہیں کہ سلف میں یہ بات معروف ہے، اور اس بات کی طرف اہل سلف گئے ہیں بزرگان دین کہ یہ حیات کی شہداء روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی ہے۔ تو ساتھ یہ بھی واضح فرماتے ہیں کہ بعض نے صرف روحانی حیات کا اقرار کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والمشہور و ترجیح الاول، تو جو اہل علم میں یہ بات معروف و مشہور ہے اور معتمد علیہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ حیات روحانی اور جسمانی دونوں شہداء کو حاصل ہے۔ اور اب ذرا یہ بھی ہو کہ جنہوں نے یہ نذرانہ پیش کیا ہے اپنی جانوں کا، تو انہیں قوتیں اور طاقتیں کتنی عطا کی جاتی ہیں۔ تو صاحب تفسیر مظہری ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد فیذہبون من الارض والسماء والجنہ حیث یشاءون وینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم انشاء اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی ان کے روحوں کو جسموں کی قوت عطا فرماتا ہے، وہ زمین، آسمان اور جنت جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اور وہ شہداء کرام اپنے دوستوں کی امداد بھی کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کمال اور مقام ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں وقف کر دی، اور وہ شہید ہوئے، قتل کر دیے گئے، تو پھر وہ انہیں یہ مقام ملتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں حاصل اور نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسی وضاحت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کاش رب کریم جل وعلا شانہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا، پھر مجھے زندہ کیا جاتا، پھر مجھے قتل کیا جاتا۔ مجھے یہ بات پسند ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ تو یہ مقام شہادت ہے اسلام کے اندر، اور اتنی وضاحتوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جذبات کی تعمیر فرمائی ہے صحابہ کرام اور پوری امت کی کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد تر و تازہ رہے گا۔ تو یہ رب کریم جل وعلا شانہ کی بارگاہ میں
حیات جاویداں کا سبب ہے تو وہ موت شہادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔